اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ بس ان کی گزارش ہے کہ میں ایک ویڈیو بناؤں جس میں میاں بیوی کے حقوق اور شوہر بیوی کے تعلقات پہ کچھ بولوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد بتائی ہے جوڑے بنانے کی، وہ یہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اندر سکون حاصل کرو۔ لیسکنوا فیہا، سورہ نساء میں میرے خیال میں آئے تھے۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، سکنہ یسکنو کہتے ہیں بیسیکلی گھر بنانے کو، یہاں عربی میں سکن کہتے ہیں گھر، اور اسی سے وین ساکن پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، تو رہنے بسنے اور سکون سے رہنے کی جگہ ہے نا بھائی گھر۔ تو اب یہ گھر اجڑتا کیوں ہے، یہ گھر مکان کیوں بن جاتا ہے، یہ گھر چار دیواری کیوں بن جاتا ہے؟ وہ اس لیے بن جاتا ہے کہ دونوں میں، شوہر اور بیوی میں، وہ محبت، وہ اتفاق، وہ رشتہ باقی نہیں رہتا یا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ رشتہ پیدا ہو کیسے، یا خراب ہو گیا تو اس کی ریپیرنگ کس طرح کی جائے۔ یہ ایسے جنرل سوالات ہیں جو آج ہر آدمی، ہر عورت ایک دوسرے سے بھگت رہے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، ہر جوڑے میں کوئی نہ کوئی، اللہ ماشاءاللہ اگر آپ دونوں خوش ہیں تو ہماری التجا ہے اللہ سے ہمیشہ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا ہے، یہ بھی استعانت کرتے ہیں، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جن جوڑوں میں نا اتفاقیاں ہیں ان میں بھی اتفاق ڈال دیجیے۔ مگر یہ دعا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ جو کام ہم کو کرنا ہے ہم اللہ سے کرو بول رہے ہیں۔ بھائی اتفاق آپ کو پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بتائیے؟ محبت سے پہلے کیا چیز ہے؟ محبت کی بنیاد عزت پہ ہے۔ بارہا میں عبادت سمجھاتے وقت یہ سمجھاتا ہوں کہ عبادت کے نیچے کا جو درجہ ہے وہ اتباع رسول ہے۔ عبادت اللہ ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اتباع صرف رسول کی ہو سکتی ہے۔ اطاعت میں اول الامر ہیں، والد ہے، شوہر ہے، بڑا بھائی ہے، فلاں ہے، ماں ہے، یہ اول الامر ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی سب کی اطاعت کرنا ہے آپ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ۔ جب اول الامر میں تنازع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ کیا مطلب ہے پلٹا دو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ احکامات نبی کو دیے ہیں، اور نبی نے جو آپ کو بیان کر کے سنائے ہیں، اس کی کبھی تشریح کی ہے تو دیکھیے پھر وہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، ٹھیک ہے بھائی، تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، وہاں قیام کرو۔ یہ رشتہ اگر آپ کا عذاب بن چکا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی بیوی میسج کر کے پوچھتی ہے کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، میں دیکھ رہی ہوں 8 گھنٹے سے آپ آن لائن تھے، یا آج کے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ شوہر صاحب لگے ہوئے ہیں، بیوی ذری سی خوبصورت اگر ہے، پڑوسن کو بول رہے ہیں، پڑوسی کے گھر پہ کیمرہ لگوا رہے ہیں، کہیں ریکارڈنگ لگواتے ہیں، شک کرتے ہیں کہاں گئی تھی، اتنی دیر فون کیوں نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی بنیاد عزت پہ ہے۔ اور عزت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عزت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی کوالٹیز کو دیکھ کے۔ ایک شخص میں کوئی وہ کوالٹی نہیں ہے، آپ کیسے اس کی عزت کریں گے؟ آپ تو مجبوری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شوہر کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، گٹکے کی بو آ رہی ہے، اور بڑے ہیں کہ میں الرجال قوامون علی النساء، کہ بھائی مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہاں آگے یہ بھی تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں، وہ درجہ میں نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم جو پیسے خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں تم کو ایک پوزیشن دی جائے۔ جو فائنانس کرے گا اس کی کچھ مرضی چلنا چاہیے نا، وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس میں آپ خامخواہ قوام بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اب آپ کو محبت ہے تو محبت کے نیچے عزت کے لیے آپ کو یقیناً وہ کوالٹیز پیدا کرنا پڑے گا۔ بیوی ہے، ہمیشہ جو ہے بال بکھرے ہوئے، کبھی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی، صورت دیکھو نحوست، منہ پہ گندی بدبو آ رہی ہے، کپڑے دیکھو گندے ہیں، اس میں سے کچن میں سے آئی ہوئی ہے تو وہ ساری پیاز کی، ادرک لہسن کی یہ بدبو آ رہی ہے، بچوں کے پیچھے دیوانی بنی ہوئی ہے، شوہر کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں۔ پرانی عورتیں گھر کی لڑکیوں کو بولتی تھی چلو تمہارے میاں آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میرے پاس آؤ، میں چوٹی ڈال دیتی ہوں، نہا لو، نہانے کی ضرورت ہے تو پھول وول لگا دیتی ہے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسی پیاری صفت بتائی ہے کہ یا رسول اللہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے؟
آپ نے کہا جب شوہر گھر آئے اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے. کیا مطلب ہے خوش ہو جائے؟ اور کھول کھول کے بتانا چاہیے کیا؟ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. یہاں تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، گھر پہنچنے سے پہلے ٹینشن شروع ہو جاتا، اب میں گھر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے سوالات ہونے والے ہیں. اچھا، شک و شبہات کیوں؟ چاہے وہ شوہر کرے یا بیوی کرے. اگر بیوی کوئی برائی کرنا چاہے تو کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ اچھا، شوہر اگر کوئی برائی کرنا چاہے تو کیا آپ اسے روک سکتی ہیں؟ وہ آپ کو جھوٹ بولے گا میں آفس میں ہوں، وہ بولے گا میں میٹنگ میں ہوں، وہ کہیں گناہ کرے گا. اچھا، یہ ڈر ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کر لے گا تو پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ آپ نے وہ خوشی کیوں نہیں دی، وہ کمی کیوں چھوڑ دی کہ اس کو دوسری عورت کی ضرورت پڑ گئی ہے. اچھا، شک میں ہمارے پاس کی لڑکیاں اور زیادہ کیس کو خراب کر لیتی ہیں کہ مجھے شک ہے، مجھے یہ ہے، تو اس کو تو ضد آ جائے گی کہ تیرے شک کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا. مرد آدمی کو یا عورت کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اس کا بھروسہ جیت کے رکھنا ہے، اس کو برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے. تو آپ کو شک بھی ہے تو بھروسہ کر کے بتائیے، اس کو یہ ظاہر کریے کہ مجھے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے. تو وہاں وہ ڈرے گا پھر اپنی بیوی سے کہ نہیں، یہ مجھے اتنا بھروسہ کرتی ہے، میں اس کو دھوکہ کیسے دوں. دینے والا تو کسی حالت میں دھوکہ دے گا، یہ یاد رکھیے آپ. بڑے پارسا بنتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بیوی کو تو ایسا رکھتے ہیں کہ بس پھولوں میں جو ہے کسی آپ حور پری کو رکھے ہوئے، اور ذرا باہر نکلنے کے بعد دیکھیے پتہ چل جائے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی مثالیں. اور بیوی جو ہے بھروسہ کر کے شوہر پہ. اچھا، بعض بیویاں ایسی ہیں جو دکھاوے کے لیے تو یہ بتاتی ہیں کہ بھائی میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کریے، یہ ہے. اور آپ دیکھیے پیٹھ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، پرانے پرانے بوائے فرینڈ فیس بک پہ مل رہے ہیں، وہاں پھر کہانی شروع. تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیجئے. ایک بار چانس دیجئے، 2 بار چانس دیجئے، 3 بار چانس دیجئے، اس کے بعد خدا حافظ. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق نازل کیا ہے، سورہ طلاق. اور طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ تم آرام سے طلاق لے لو، ڈرو مت. اللہ تمہارے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دے گا، ان کے لیے بھی. اللہ ان کے لیے بھی رزق کھول دے گا، تمہارے لیے بھی کھول دے گا. اللہ ان کے لیے بھی اپنا فضل عطا کرے گا، تمہارے لیے بھی کرے گا. لیکن ساتھ رہ کے دھیڑواڑا مت کرو، چیخنا چلانا، بچوں پہ برا امپریشن، شوہر بات نہیں کر رہا ہے، بیوی بات نہیں کر رہی، بچوں کے تھرو کام ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو کفر ہے. پھر اسلام کہاں ہے؟ پھر بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور جو ہے دنیا بھر کے وظیفے، کسی کے پاس آیت کریمہ ہو رہا ہے، کسی کے پاس جو ہے ختم قرآن ہو رہا ہے، اور حالت دیکھو تو خلاف قرآن زندگی گزر رہی ہے. عبادت کے علاوہ پوری بغاوت موجود ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دونوں پہ بھروسہ کیسا کرنا ہے ایک دوسرے پہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنیادی شرافت کیا ہے. ارے بھائی، شوہر کو پتہ چلے نہ چلے، آپ کے اپنے اندر ضمیر ہے نا. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری بیوی مجھ پہ شک کرے یا بھروسہ کرے، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ میں آج انڈیا میں نہیں ہوں، میں قطر میں نہیں ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں امریکہ میں ہوں، میں انگلینڈ میں ہوں، میں کینیڈا میں ہوں، میں ملیشیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا رب تو ہے. تو آخری بات آگے کہاں رکی؟ آخری بات آگے یہاں رکی کہ آپ کو غیر مسلم سے مسلمان ہونا ہے، یا اگر کافر ہو چکے ہیں اللہ کی نظر میں تو پھر اسلام ایمان قبول کرنا ہے، یا منافقین میں جی رہے ہیں تو نفاق چھوڑ کے پھر مومن بننا ہے. الحاد تو خیر کوئی بولنے کی بات ہی نہیں ہے. جو شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا آپ اندازہ کیجیے. چلیے، میں سمجھتا ہوں جتنا میں کوشش کیا ہوں سمجھانے کی، ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی، اگر کوئی پہلو چھوٹ گیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. آپ لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا میں کہ یہ بھروسے کا رشتہ ہے. اگر میں ابھی بھی آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہے، سپریشن کر لیجئے، ڈیورس بعد میں دینا، سپریٹ ہو جائیے، اور زیادہ گندگی مت کریے، اور زیادہ اپنے بچوں کو ڈسٹرب مت کریے. ان کا مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ پڑھا ہی نہیں پڑھ سک رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جا کے اپنے آنے والے پارٹنر کے ساتھ ذلیل حرکتیں کریں گے جو آپ سے سیکھ رہے ہیں. تو مہربانی کر کے یہ گندگی مت پھیلائیے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے، چھٹی لے لیجیے. آپ خلا کی اپلیکیشن لکھیے، وہ سائن کر دے گا، یا آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر کے طلاق دے دیجیے. جو طریقہ اللہ نے سکھایا ہے اس حساب سے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ معافی مانگتے ہوئے
یہ التجا کروں گا کہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں سلیقہ سکھائے اور ہم قرآن سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.